الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جسم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے۔ وقتی اور عارضی طور پر اللہ رب العزت نے اپنے اپنے اجسام کا ہمیں مالک بنا دیا ہے، اپنے اپنے اعضاء کا ہمیں مالک بنا دیا ہے۔ جسم ہے، بظاہر اس کے مالک ہم ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اعضاء اللہ نے عطا فرمائے ہیں، جیسے چاہیں ان کو گھمائیں، جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں، اختیار ہے اور استعمال کرنے میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عارضی ملکیت ہے اس جسم کی، ان اعضاء کی، حقیقی مالک اللہ رب العزت ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے ہاتھوں کو گھما سکتے ہیں، ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے پاؤں کو حرکت دے سکتے ہیں اور انہی کے ذریعے سفر طے کر سکتے ہیں۔ دل اور دماغ ہے، اس میں خیالات اور سوچیں آ سکتی ہیں اور ان سوچوں کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے بارے میں بعض پرس اللہ رب العزت کریں گے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے اعضاء کے ذریعے سے جنت کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے یا ان اعضاء کے لیے جہنم میں جانے کے لیے ان کو تھکاتا ہے؟ یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے۔ اگر جنت کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے بندہ تو جنت ملے گی، اگر جہنم کے لیے تھکاتا ہے تو جہنم ملے گی۔ کلی اور ہمیشہ کا جو اختیار ہے وہ مجھے اور آپ کو اپنے اعضاء پر بھی نہیں ہے، ان کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے خلاف ہم نے ان اعضاء کو استعمال کیا تو پھر باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، جزا اور سزا ہوگی۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہم نے اعضاء کو استعمال کیا تو جزا ہے، اللہ کے احکام کے خلاف اپنے اعضاء کو استعمال کیا تو سخت سزا ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے جہاں، وہاں پر یہ بھی ہے کہ کس کو دیکھنا ہے، جائز کو دیکھنا ہے، ناجائز سے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ زبان استعمال کرنی ہے ذکر فکر کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے اپنے زبان کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر یہی زبان اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ زبان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف دعویٰ دائر کرے گی۔ اسی طرح دیگر اعضاء ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہی حقیقی مالک ہیں، تو ان کو ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے ان کا مالک چاہتا ہے۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال بھی کریں اور اپنے اعضاء کو تھکائیں بھی صحیح۔ ہم خام خواہ کا تھکا رہے ہیں اور ان کاموں میں تھکا رہے ہیں جن میں اللہ کی رضا اور اللہ کا منشا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنی مزمحل کر لینا، اپنے آپ کو اتنی کمزور کر لینا کہ چلنے پھرنے کی طاقت اور سکت نہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی حضرات علماء اور فقہا نے لکھی ہے کہ یہ اعضاء عارضی طور پر تو ہم ان کے مالک ہیں، لیکن حقیقی طور پر تو اس کا مالک اللہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ضائع کر دینے کی حد تک تھکا دینا یا ان اعضاء کا خیال نہ رکھنا، تو یہ بھی کل قیامت کے دن
ہمارے خلاف دعویٰ دائر کریں گے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور۔ تو اس لیے، اور یہی ہے کہ انسان خودکشی نہیں کر سکتا، اپنے اعضاء کو کاٹ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وقتی طور پر ہم ان اعضاء کے مالک ہیں، لیکن حقیقی طور پر ان اعضاء کا مالک اللہ ہے۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے صحیح کر سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہم کسی عضو کو ضائع نہیں کر سکتے، کسی جان کو ضائع نہیں کر سکتے۔ زندگی اللہ کی طرف سے ہے، نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی نہیں کر سکتے ہم، کہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت جو حقیقی مالک ہے ان کا، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے خلاف ان اعضاء کو استعمال کریں یا ان کو قطع کریں، کاٹ ڈالیں، نہیں۔ اس لیے آج کا نوجوان، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، معمولی معمولی باتوں پر خودکشی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں معمولی معمولی کاموں پہ۔ تھوڑا سا دل برداشتہ ہوا، بس وہ گیا جی، اس کا جنازہ ہے، وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے بندے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کے مالک حقیقی کہاں ہیں؟ تو اللہ ہیں۔ تو استعمال اسی طریقے سے ہم ان کو کریں گے جس طرح میرے اللہ جو حقیقی مالک ہے اور ہمیشہ کے لیے مالک ہے، اس کا جو ارادہ اور منشا ہوگا، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہی اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے، اور اگر ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف ان اعضاء کو استعمال کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے خلاف یہ مدعی ہوں گے، دعویٰ دائر کریں گے، چونکہ جہنم میں جانا ہے اللہ کا نافرمان ہے، تو انہی اعضاء نے جلنا ہے اور سڑنا ہے، انہی اعضاء نے۔ تو پھر یہ تو گواہی دیں گے انسان کے خلاف، کہ جس کی وجہ سے جل رہے ہیں، اعضاء کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا کہ ہم نے ان سے لذت حاصل کی تھی، جزوی لذت حاصل کی تھی، اور اب ہمیشہ کی سزا ہے جہنم۔ تو قیامت میں یہ تو بولیں گے، اور مدعی بن کر بولیں گے، خلاف ہمارے خلاف بولیں گے۔ ہم؟ اس لیے اعضاء کو درست استعمال کریں، اعضاء کو درست استعمال کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔